حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس اہم نشست میں ایک اہم موضوع پر کلام کریں گے۔ وہ موضوع ہے سرور کونین تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کے متعلق کہ آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ اسی موضوع پر آج کے نشست میں ہم بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس کے آخری کی دو صورتیں، یعنی 30ویں پارے کے آخری کی دو صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جسے معوذتین بھی کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ حاصل کی گئی ہے، پناہ مانگا گیا ہے۔ اور اس سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کے نزول سے متعلق ایک بڑا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی حضرات ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی حسد رکھا کرتے تھے، بہت ہی جلن رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں ہمیشہ جلتے بھونتے رہا کرتے تھے، اور بارہا کئی بار جادو کرنے کی کوشش یہ لوگ لگاتار کرتے رہے۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو محرم 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ایک یہودیوں کا ایک وفد جو ہے مدینہ کے اندر، ایک بڑا ساحر تھا، جادوگر، جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس کے پاس وہ وفد، وہ ٹولی یہودیوں کی آ کر کے کہا کہ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ جادو کی کرنے کی کوشش محمد پر کی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ چونکہ ہم لوگوں سے بڑے جادوگر ہیں، ہم یہ التجا درخواست لے کر آئے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کم سے کم اس کا بدلہ حاصل ہو جائے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کریں، آپ سے ہم یقین رکھتے ہیں، یقیناً آپ ہمارے بڑے جادوگر ہیں، اور رشوت کے طور پر جو ہے چند اشرفیاں بھی یہودیوں نے لبید ابن عاصم کو پیش کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 اشرفی پیش کیا، لیکن کچھ روایت میں آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں پیش کی۔ بہرکیف جو بھی پیش کیا ہو، لبید ابن عاصم نے اسی زمانے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہودی کا ایک لڑکا خدمت کے کام پر مامور تھا۔ لبید ابن عاصم نے اسی لڑکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کنگھا منگوایا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال لگے ہوئے تھے۔ اس لڑکا نے لبید ابن عاصم کو لا کر کے دیا
لبید ابن عاصم نے اس پر جادو کی، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک تانت تھا، جس تانت میں لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے 11 گرہ لگائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم کی بہن بڑی جادوگر تھی، اس نے گرہ لگائی۔ لیکن زیادہ جو ہے باتیں جو ملتی ہے روایتوں میں وہ لبید ابن عاصم کی بیٹی کے بارے میں کہ 11 استاد کے اوپر 11 گرہ لگائی، اور روایت میں آتا ہے کہ موم کا تھوڑا سا ڈلا لیا اور اس کی ایک مورتی بنائی اور اس میں 11 سوئی چبھویا۔ پھر اس کے بعد لبید ابن عاصم نے بنی زریق کے کنواں بیر زروان میں ایک پتھر کے نیچے اس کنگھی کو اور جو موم کا جو پتلا بنایا تھا جس میں 11 سوئی چبھوئی تھی، اس میں کچھ جادو منتر پڑھ کر کے اس کو دبا دیا تھا، جس کے پاداش میں یہ جادو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ پریشانیاں لاحق ہونے لگی، کچھ نقاہت کمزوریاں آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طور سے کچھ پریشانیاں ہونے لگی، کچھ پریشان رہنے لگے۔ لیکن ایک بات کو واضح کر دیا جائے کہ اس جادو کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کام میں، دینیات کے کام میں، رسالت والے کام میں کوئی ضرب نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شک ہو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانہ میں جادو کیا گیا، کیا نبوت والے کام اس زمانے میں رک گئے یا ہوئے تو وہ کام مشکوک ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کا کام کوئی مشکوک کام نہیں ہے، اور بلکہ یہ کام جو ہے امت محمدیہ کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور جب جادو کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا جسمانی طور پر اثر پڑا تھا، کسی نبی کی طبیعت خراب ہو جانا، یا کسی نبی کو بخار آ جانا، سردی ہو جانا، نزلہ ہو جانا، زکام ہو جانا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ نے شک ظاہر کیا کہ کافروں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، یعنی ایسا شخص کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، اور ہم مسلمان بھی اگر کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں، ان کو جادو کیا گیا ہے، تو ہمارے اور کافروں میں فرق کیا رہے گا؟ تو دوستو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کافر و مشرکین جو اس سے مسحور سے یعنی جادو کیے ہوئے کہ اللہ کے رسول پر جادو کر دیا گیا، تو وہ مسلوب العقل مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مسلوب ہو گئے، سلب کر لیے گئے، یا مجنون عقل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ۔ نہ تو مسلوب العقل اللہ کے رسول ہوئے، نہ تو مجنون عقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسلمان جو فرق یہی ہے کہ ہم مسلمان جو مراد لیتے ہیں کہ بیماری کے معنی میں مراد لیتے ہیں کہ جس طریقے سے سردی، گرمی، بخار اور نزلہ زکام ہو جانا ایک نبوت کے لیے منافی نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا صرف اتنا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ چیزوں کو بھول جاتے تھے کہ آج کن کے یہاں باری ہے، کون سی بیوی کی یہاں باری ہے، بس یہ بھول جاتے تھے۔ نبوت والے کام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا، اور ان دنوں کے نبوت کے کام ہرگز مشکوک نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اور تمام رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے اس دور کے بھی کام ہمارے لیے قابل اطاعت ہے، قابل اطمینان ہے اور قابل عمل ہے۔
تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو رہی بات کہ جب یہ لبید ابن عاصم نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بیمار ہونے لگے، پریشانیاں ہونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرما، اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اس تکلیف سے دور فرما۔ تو ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں دو فرشتے آئے۔ ایک روایت میں آئے کہ بیداری کے عالم میں دو فرشتے آئے، اور ایک روایت میں کہ نیند کی حالت میں آئے، خواب میں۔ تو بہرکیف جو بھی ہو، تو دو فرشتے آئے اور دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ اے صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر سحر کیا گیا، تو دوسرے نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر پہلے نے کہا کہ لبید ابن عاصم نے کیا، پھر کہا کس چیز پہ کیا؟ تو کہا کہ کنگھا کے دندان پہ، کنگھا کے بال پہ، اور اس میں بال جو کنگھا کے دانت پہ اور اس میں جو بال تھے اس پہ کیے گئے ہیں۔ پھر کہاں ہے تو بتایا گیا کہ بیر زروان میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایسے ایسے جو ہے اللہ تبارک، میری جو پریشانی ہے، میری جو دقت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے ہیں، حضرت علی بھی گئے ہیں ساتھ میں، اور کچھ صحابہ کو لے کر کے گئے ہیں۔ پھر بیر زروان میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نکالا اور وہ چیزیں برآمد ہوئی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ پانی نکالا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ کنویں کو جو ہے بند کر دیا گیا، لیکن کنویں کو بند نہیں کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ کنواں رہا ہے بیر زروان، تو کنواں کو ڈھکا نہیں گیا، بلکہ کسی صورت سے ان چیزوں کو برآمد کیا گیا اور ان کو زائل کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ لبید ابن عاصم کو بلایا جائے اور اس سے جو ہے اس کی باز پرس کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کہا کہ یہیں پر دفن کر دیا جائے اور ان باتوں کو یہیں پر ختم کیا جائے، اس کو زیادہ شہرت اور زیادہ مشہور نہ کیا جائے، اس کو زیادہ پھیلایا نہ جائے۔ چونکہ اسی طرح سحر کے علاج میں، یا سحر کا آپ علاج کر رہے ہیں، یا سحر آپ مشہور ہو چکے ہیں، آپ کو سحر ہو چکا ہے اور اس کی کوئی دعا پڑھ رہے ہیں یا کسی سے دعا کروا رہے ہیں، تو آپ بھی کسی کو زیادہ نہ پھیلائیں، اس سے اس کا اثر زائل ہوتا ہے اور یہ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو وہیں پر ختم کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، پھر جب وہ چیزیں برآمد ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طاقت میں 11 گرہ تھی، پھر سورہ فلق اور سورہ جو ہے سورہ ناس کی 11 آیتوں کو ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد پر سے ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کو کھولتے جاتے تھے، اور 11 گروہوں میں 11 آیت کو پڑھا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 11 آیتوں کو کھلا، اور کھلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ عائشہ، یہ گرہ کھلنے کے بعد میں ایسا لگ رہا ہوں کہ بندھا ہوا تھا، اب میں کھل گیا، بالکل میں اپنے آپ کو سکون محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بالکل اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس سحر کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریشان کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ باقی یہ دونوں صورتیں جو ہے بہت ہی مجرب صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کا نازل ہونا اور بخاری کی اس حدیث کا کہ وہ دونوں فرشتے آئے اور اس طرح جو کیا، یہ دونوں صحیح حدیث ہیں۔ اس سے متواتر کے ساتھ جمہور علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا ہونا یہ جو ہے منافی نہیں ہے رسالت کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا ہونا اس بات کے پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا کہ کافر کہیں گے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور اور مسلمان کہیں گے مشہور تو وہ دوسرے معنی میں لیتے ہیں اور ہم بیماری کے معنی میں لیتے ہیں، لہٰذا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں جو ہے یہ سحر کے لیے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی روزانہ سونے سے پہلے جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی کو پڑھ کر کے ہاتھ پہ تھکا کر کے پورے کلیجہ کو پیٹھ کو اور اس طرح کر کے سونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سویا کرتے تھے اس طریقے سے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اور بہت ہی جو ہے معتبر حدیث ہے، جو مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کے مثل نہیں دیکھی گئی، یعنی وہ آیت جو معوذتین کہ اس کے مثل ہی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ بھی ہے کہ اس کے مثل نہیں دیکھی گئی، تو معوذتین جو ہے یہ سحر اور علاج اس کے متعلق سے اس کے مثل نہیں دیکھی گئی یہ مراد ہے، اور سورہ فاتحہ وہ اپنے معنی اور مقصد کے مراد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کی سحر سے اللہ حفاظت فرمائے اور سحر سے اللہ محفوظ رکھے، اور ساحروں کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی کہ اپنے سحر کے ذریعے جو ہے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔